سوال میں نے آپ سے پوچھا قرآن میں حج کے مہینے کا ہے. اور سر میرے نہیں علم ہے، نہیں ہوں گے. اچھا میں نہیں قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے کا. میں ان پڑھ ہوں تو پھر سیکھتے رہو. میں تو بڑا لکھا جو ہوں. علم میرے پاس ہے میں وہ بیان کرنے آیا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ آج میں آپ سب کے لیے اسلامک یوٹیوب کمیونٹی کی 3 بڑی اپڈیٹس لے کر آیا ہوں. ایک ایک کر کے میں آپ کو ساری اپڈیٹس بتانے والا ہوں. ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھیے. سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر محمد علی صاحب کی جہلم اکیڈمی کی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پہ شیئر کی جا رہی ہے، جہاں پہ ایک شخص انجینئر محمد علی صاحب کے پبلک سیشن میں کھڑے ہو کر سخت انداز کے اندر ان سے سوال کر رہا ہے. ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا قرآن میں حج کے مہینے کا ہے. اور سر میرے نہیں علم ہے، نہیں ہوں گے. اچھا میں نہیں قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے کا. میں ان پڑھ ہوں. تو پھر سیکھتے رہو. میں تو بڑا لکھا جو ہوں. علم میرے پاس ہے میں وہ بیان کرنے آیا ہوں. یہ خدا قرآن سے نکال کر دکھایا. آپ قرآن خدا کرتے ہیں. مانے اس کو فارسی زبان کا لفظ ہے، آتش پرستوں کے معبود کا نام ہے. زراثٹر اس مذہب کا بانی تھا. اب ہم مجھے نماز کا کہتے ہیں، نماز بھی فارسی زبان کا لفظ ہے. جو فارسی زبان کا لفظ ہے ان کی وہ آپ کو قرآن سے کیسے لیے. صلاۃ کا میں بتاتا ہوں. میرے جیسا بندہ 17 سال منکر ہوا ہے، اللہ نے ہدایت دی. اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا صلاۃ الفجر، صلاۃ العصر، صلاۃ العشاء، صلاۃ التہجد، تو میں تو 17 سال نہیں مانو لاہور میں گنگے کی چوٹ پر. جس دن مجھے نظر یہ چیزیں آ گئی کہ یار یہ صلاۃ ہے، نماز ہے، میں اسی دن اسی وقت چکا. اور اگلے دن جمعے میں گیا. اگلے دن جمعہ تھا. میرا کزن مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی جان. میں نے کہا یہ ایک جھوٹ بولنے کا بہترین موقع ہے مجھ پر. میں اگر کہہ دوں نا حضور کی بشارت ہوئی ہے، سارا بندہ مانے گا. کیونکہ ایک بندہ 17 سال نماز کا منکر ہوا. جو آپ نے کہا کہ نماز کا طریقہ بتائیں، جس سے سوال کرتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز بتائیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں رکوع سجود سارا. مان لوں مجھے ہوتے حج کے مہینے بتائے. وہ یار ہستے میں لے بیٹھے اس چھوٹی سی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ کس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ جو بات نوٹس کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ شخص اسی لہجے میں کسی اور عالم سے سوال کرتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ سوال کرنے کے قابل نہ رہتا. یہ تھی پہلی اپڈیٹ. اب بات کرتے ہیں دوسری اپڈیٹ کے بارے میں. دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم عمر صدیق صاحب نے انجینئر محمد علی صاحب کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ انجینئر محمد علی صاحب نے 5B ریسرچ پیپر میں جو مواد جمع کیا ہے 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے بھی اس کو ٹاپک نہیں بنایا. مرزا محمد علی جیلوی نے 72 احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ. پہلی بات یہ سمجھے. دوسری بات یہ اسلام کی 15ویں صدی ہے، 1444واں ہجری سن ہے. اسلام کی 15ویں یہ صدی ہے. 15 صدیوں میں کسی بھی عالم نے، امام نے، محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا. ریسنٹلی انجینئر محمد علی صاحب نے اس پر ان کو جواب دیا ہے. آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں. اور ایک اور مولوی اہل حدیثوں کا اٹھا ہے جی یہ آج تک کسی نے ٹاپک نہیں بنایا. اور اللہ کے بندو تم کہاں پہ درس نظامی کی ڈگریاں حاصل کرتے رہو. تم تو دعا کرتے ہو میں سب سے بڑا مناظر ہوں پاکستان میں اہل حدیث کا، اور تم کہہ رہے ہو آج تک کسی نے ٹاپک ہی نہیں بنایا. انجینئر صاحب نے ٹاپک بنایا ہے جنگ جمل صفین نہروان کو. تو کھول المصنف ابن ابی شیبہ اس کا آخری چیپٹر نکال، کتاب الجبل 187 آلموسٹ 200 احادیث اور آثار جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر ہے. اور باقاعدہ چیپٹر باندھے امام ابن ابی شیبہ نے. المتوفا 235 ہجری جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، اور مسلم شریف میں 1500 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے امام مسلم نے لی ہیں. امام بخاری نے بھی ان سے حدیث لی ہیں. انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے. سب سے پہلے انہوں نے باب باندھا ہے حضرت طلحہ زبیر اور عائشہ کے قافلے کے بارے میں جو جمل ہے، اور اس کا پورے چیپٹر کا نام کتاب الجمل رکھا. اس میں 3 چیپٹر رکھے. پہلا رکھا انہوں نے حضرت عائشہ طلحہ اور زبیر کا قافلہ، کیونکہ سارے فتنے ادھر سے سٹارٹ ہوئے. پھر انہوں نے چیپٹر کا نام رکھا ہے اس سے ریلیٹڈ صفین سے ریلیٹڈ، جنگ صفین سے ریلیٹڈ. پھر انہوں نے اہل صفین کے بعد تیسرا چیپٹر باندھا اہل نہروان تھے جو خوارج سے ریلیٹڈ. تو کس طرح کہتا ہے، چلیں یہ تو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھ سے وہ کئی سال چھوٹے ہیں، عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن اتنے بڑے بلنڈر جب کریں گے تو مجھے تو پھر دکھ ہوگا کہ آپ لوگوں کو تو سب کچھ پتا ہے، ان کو تو سب کچھ پتا ہے کس نے کام ڈالا ہوا ہے. اب صرف اپنے فرقے کی محبت کی خاطر جو ہے وہ چھپا رہے ہیں اور یزید سے آگے نہیں چلتے. یزید والا معاملہ پرانا ہو گیا میرے بھائی، اب اصل بندے تک آپ پہنچے.
تو یہ تینوں چیپٹر بند ہیں امام ابن ابی شیبہ نے. اب یہ جھوٹ بولنا کہ کسی نے ٹاپک نہیں بنایا اسے, انجینئر نے بنایا یا مودودی نے بنایا, تو ہم یہی کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین. امام ابن ابی شیبہ جو بخاری مسلم کے استاد ہیں, ان سے میں نے یہ 3 چیپٹر بنوائے ہیں جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر, اور یہ ساری باتیں میں 8 سے 5-6 سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں. یہ میں کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا, لیکن چونکہ ان کے اعتراضات اب سامنے آئے ہیں. ہمارے تو زیادہ اسٹوڈنٹ وہ ہیں جو 2017 کے بعد, کچھ 2020 کے بعد اٹیچ ہوئے ہیں, تو انہیں آئیڈیا نہیں ہے. میں یہ سارے کام کر چکا ہوں الحمدللہ بہت پہلے. یہ تھی دوسری اپڈیٹ. اب بات کرتے ہیں تیسری اپڈیٹ کے بارے میں. تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ حنفیوں پر اکثر فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. حالانکہ بخاری و مسلم میں یہ موجود ہے کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی پر ریسنٹلی مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے ان اعتراض پر جواب دینے کی کوشش کی ہے. آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں. معراج کی رات حضور پاک نے نماز پڑھائی ہے. اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیا؟ اب ذرا سنو. وہ مسئلہ یہ حل ہوتا ہے, یہ جو آج کل ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی اور جماعت کے ساتھ نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوگی, یہ جو طبقہ مجھے سمجھاتا ہے اور اس مسئلے پر 1-2 احادیث پڑھتا ہے جو ان کی دلیل بنتی نہیں ہے, اور سنانے کے لیے کیا دیتے ہیں جی امام کے پیچھے پڑھنا پڑے گا ورنہ نماز نہیں ہوگی. بھائی سوال یہ ہے, اگر امام کے پیچھے مقتدی قرآن پڑھے گا ورنہ نماز نہیں ہوگی, تو بیٹا ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ, دل کی دھڑکن کو چیک کر کے مجھے جواب دے. معراج کی رات جو حضور پاک نے انبیاء کو نماز پڑھائی, نبیوں کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ بولیے, سارے نہیں بولتے, ہوئی یا نہ ہوئی؟ انہوں نے قرآن پڑھا تھا؟ کیسے قرآن پڑھا؟ وہ تو تورات والے تھے, زبور والے تھے, انجیل والے تھے, صحائف والے تھے, ان پر تو قرآن اترا ہی نہیں تھا. یا تو بتا قرآن پاک پہلے اتراؤ. چلو سورۃ فاتحہ پہ آ جاتے ہیں بھائی. سورۃ فاتحہ تورات میں ہے, انجیل میں ہے, زبور میں ہے, صحائف میں ہے. کوئی پوچھے نا نہیں ہے کی دلیل, آؤ میں نہیں ہے کی دلیل پڑھتا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, اے میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سورۃ فاتحہ صرف تمہیں دی ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. تو سورۃ فاتحہ صرف حضور کو ملی, پڑھی بھی حضور نے, امام بن کے پڑھی. موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں, فاتحہ نہیں پڑھی. عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں, فاتحہ نہیں پڑھی. داؤد علیہ السلام مقتدی ہیں, فاتحہ نہیں پڑھی. باقی انبیاء مقتدی ہیں, صحائف والے ہیں, صحف ابراہیم و موسیٰ, ان میں سورۃ فاتحہ نہیں آئی, انہوں نے نہیں پڑھی. جب انبیاء کی بغیر فاتحہ پڑھی حضور پاک کی اقتداء میں نماز ہو گئی تو ہماری بھی ہو گئی. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. اگر آپ اسی طرح کی اسلامک یوٹیوب کمیونٹی کی اپڈیٹس کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو مسلم ٹوڈے کو ضرور سبسکرائب کیجئے, اور ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.